मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन कराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, पसे पर्दा बैठ कर सुने वाली मेरी ज़द्दा और माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, शह नशीन बतशरीफ़ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोअज़्ज़िज़ अराकीन, सदर व मोतमदीन, अराकीन बल्दिया व साबिक़ा अराकीन बल्दिया, अज़ीज़ान मिल्लत, 30 नवंबर के दिन असम्बली इंतखाबात की रायदही का दिन है और नामपल्ली से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जनाब माजिद हुसैन को अपना उम्मीदवार बनाया है। मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि यहाँ पर बल्दी हल्क़े आसिफ नगर डिवीज़न में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर मुकम्मल साबिर नगर में वीडीसीसी और सीसी रोड के जो काम मुकम्मल हुए वो तकरीबन 65 लाख की लागत से, एक मस्जिद ख्वाजा अली ख्वाजा नगर में अभी काम ज़ेर दौरान है, 45 लाख की लागत से सीसी रोड का काम चल रहा है। एक महावीर नगर में वीडीसीसी रोड ज़ैबुस अस्पताल महावीर नगर में 44 लाख की लागत से सीमेंट रोड का काम मुकम्मल हुआ। मुफ्ती तजम्मुल साहब के घर से शकील भाई के घर तक 22 लाख की रोड, खालिद भाई के घर से हामिद भाई की टाल तक यहाँ भी रोड, मुफ्ती अब्दुल माजिद साहब के घर से समी भाई की घर की गली में रोड और सीवरेज लाइन डाली गई 20 लाख की लागत से। मस्जिद ख्वाजा नदीम से जीबीएस फंक्शन हॉल 31 लाख की रोड, और फिर नई वीडीसीसी रोड हुडा कॉलोनी पार्क में मौलाना जमाल रहमान साहब के घर से उनकी खानखा तक, और फिर मस्जिद अज़मत रसूल की गली मुनीर भाई आउटडोर जिम जो है वहाँ पर 34 लाख की लागत से वीडीसीसी रोड का मुकम्मल हो चुका है। एक जगदम्बा नगर में 6 गलियों में 40 लाख की लागत से वीडीसीसी रोड का काम मुकम्मल हो चुका। शंकर नगर में M30 अमूल मिल्क की दुकान के पास दरगाह शरीफ से शिवा हेयर सलून तक 19 लाख की लागत से ये सीसी रोड का काम मुकम्मल हुआ। तो कुल मिलाकर 3 करोड़ 20 लाख के नए सीमेंट रोड और सीवरेज लाइन के काम बल्दी हल्क़े आसिफ नगर में मुकम्मल किए गए हैं। यकीनन अभी बहुत से काम होना बाकी है, मैं इस बात का इकरार करता हूँ, और इंशाअल्लाह ताला असम्बली इंतखाबात के बाद वो जो काम अभी नहीं शुरू हुए हैं या नहीं हुए हैं, हम इंशाअल्लाह ताला उसके जल्दी मंजूरी करवा कर उन कामों को शुरू करवाएंगे। अज़ीज़ान मिल्लत, मेरी ज़द्दा और माँ और बहनों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर कई सौों की तादाद में हल्क़े असम्बली नामपल्ली में शादी मुबारक के चेक्स दिए गए। यहाँ पर आसरा पेंशन भी मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरी करवाए गए। तो ये काम मजलिस की तरफ से नामपल्ली असम्बली हल्क़े में किया गया है, और एक बलकापुर नाले का काम भी बड़ी तेज़ी से वो काम चल रहा है, और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला एक 5-6 महीने में सरफराज एक 5 से 6 महीने में वो काम भी मुकम्मल हो जाएगा। ये जो मेन रोड है आपकी, उसकी रोड वाइडनिंग की भी आरडीपी तैयार हो चुकी है। इंशाअल्लाह ताला असम्बली इलेक्शन के बाद वो रोड वाइडनिंग के काम को भी हम शुरुआत करवाएंगे। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मजलिस की कोशिश यही है कि जो अवाम ने हमको भरोसा किया, एतमाद किया और हमको कामयाब किया, हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अवाम के मसाइल और तकालीफ को दूर कर सकें। और आप जानते हैं कि पूरे मुल्क में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक वाहिद सियासी जमात है जहाँ पर मजलिस के MLAs, अराकीन बल्दिया, अराकीन पार्लिमान, अराकीन क़ानून साज कौंसल दारुस्सलाम में बैठकर हफ्ते में 6 दिन 3.5 घंटे सुबह में बैठकर आवाम से मुलाकात करते हैं
یہ مجلس کی کامیابی کا راز رہا ہے۔ اور پھر میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب کووڈ کی وبا پھیل رہی تھی، کووڈ کے دو ویو آئے تھے، اس کووڈ کی ویو کے دوران میں اگر حیدرآباد کی گلی کوچوں میں یا آپ کے علاقوں میں اگر کوئی پھر رہا تھا، عوام کی تکلیف کو سمجھ رہا تھا، اگر کوئی تڑپ رہا تھا کہ ہم کو کسی کی جان بچانا ہے، اسپتال میں ایک بیڈ دلانا ہے، اگر کوئی کسی کی فون پر اس کو یہ بتایا جاتا کہ میرے گھر میں آکسیجن کی ضرورت ہے، تو مجلس کے اراکین تھے جو یہ تمام کام کر رہے تھے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس نے جو خدمات انجام دی کووڈ کے دو ویو میں، وہ شاید ہی کسی سیاسی پارٹی کے لوگ نظر آتے ہوں گے۔ پھر ہم کو یہ معلوم ہوا کہ غریب عوام ان کا کاروبار بند ہے، تو اس میں بھی ہم نے تھوڑی بہت کوشش کی، فوڈ کٹس تیار کروائے، جتنا ہو سکتا ہم نے ان کاموں کو کروایا۔ اس وقت نہ آج آپ کی تکالیف کو دور کرنے کے لیے نہ کانگریس نظر آتی ہے، نہ بی جے پی نظر آتی ہے۔ ہاں، الیکشن آ گیا تو سب ہمارے ہمدرد بن کر آتے ہیں، مگر جس وقت عوام تکلیف اور کرب کے عالم میں اپنی زندگی گزار رہی تھی، یہ لوگ نظر نہیں آئے۔ عزیزان ملت، آپ لوگ باخبر لوگ ہیں۔ 2018 کے اسمبلی کے انتخابات کے بعد حلقہ اسمبلی نامپلی ہو یا بلدی حلقہ آصف نگر ہو، کانگریس اور بی جے پی 18 کے اسمبلی کے انتخابات کے بعد اگر نظر آئی تو بلدیہ کے انتخابات کے دوران، اور جب بلدیہ کے انتخابات ختم ہو گئے تو اب جب اسمبلی کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں، یہ پھر آپ کے اور ہمارے درمیان میں آ کر عوام سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو ووٹ دیں۔ مجلس الیکشن ہو یا نہ ہو، مجلس ہمیشہ عوام کے درمیان میں رہتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم بڑے فرشتے ہیں، ہم میں بھی غلطیاں ہم نے کی ہیں، ہم میں بھی عیب ہے، مگر جہاں تک عوام کی خدمت کی بات ہوگی، عوام کو گورنمنٹ کے سکیمز پہنچانا، عوام سے باخبر رہنا کہ عوام کیا کہہ رہی ہے، یہ پارٹی صرف مجلس اتحاد المسلمین یہ کام کرتی آئی ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ بی جے پی ہے، بی جے پی مجلس کی مخالفت کرتی ہے، کیا کیا نہیں کہتے بی جے پی والے مجلس اتحاد المسلمین کے بارے میں۔ ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے، حیدرآباد کے تعلق سے بی جے پی نے کہا تھا جب بلدیہ کے الیکشن ہو رہے تھے کہ یہاں پر ہم سرجیکل سٹرائک کریں گے۔ آج سے 4-5 دن پہلے ایک انگریزی ٹی وی چینل کا پروگرام ہوا جہاں پر بی جے پی کے ایک اسپوکس پرسن نے کہا کہ دنیا میں یا بھارت میں جو کوئی بھی دہشت گردی آتنکوادی کا واقعہ ہوتا ہے اس کا تعلق حیدرآباد سے نکلتا ہے۔ آپ بتائیے کون سا تعلق حیدرآباد سے نکلتا ہے؟ بی جے پی کے لوگ صرف حیدرآباد کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ آج آپ یہی دیکھتے ہیں کہ بی جے پی کی فرقہ پرستی کی وجہ سے 2014 کے بعد بام لنچنگ میں اضافہ ہوا، بی جے پی کی فرقہ پرست پالیسیوں کی وجہ سے برقع اور حجاب اس ملک کے لیے خطرہ بنا دیا گیا، بی جے پی کی نفرت کی سیاست کی وجہ سے حلال گوشت ایک مسئلہ بن گیا، بی جے پی کی نفرت کی سیاست کی وجہ سے روڈوں کے ناموں کو تبدیل کر دیا جا رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس اتحاد المسلمین کی وہ سیاسی حکمت عملی تھی جس نے بی جے پی کو تلنگانہ میں بڑھنے اور پنپنے نہیں دیا۔ یہ کریڈٹ مجلس اتحاد المسلمین کو ملنا چاہیے کہ ہم نے ایسی سیاسی حکمت عملی تیار کی کہ بی جے پی کو ہم نے محدود کر کے رکھ دیا۔ ہاں، 2 بائی الیکشن ہوئے، وہاں پر ان کو کامیابی ملی، مگر مجلس نے جو پالیسی اپنائی اس سے آپ دیکھتے ہیں کہ بی جے پی تلنگانہ میں زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتی، باوجود اس کے کہ وزیر اعظم ہر 4 دن میں حیدرآباد کو آ جا رہے ہیں اور یہاں پر آ کر بار بار یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بی جے پی کو کچھ موقع مل جائے، بی جے پی کو کچھ سپیس مل جائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،
9.5 साल से हैदराबाद में अल्हम्दुलिल्लाह एक फसाद नहीं हुआ अल्लाह के फजलो करम से। कर्फ्यू नहीं हुआ, हाँ कर्फ्यू हुआ तेलंगाना में, भैंसा शहर में 2 दिन के लिए कर्फ्यू हैदराबाद में हुआ, कोविड के दौरान में हुआ, मगर हिंदू मुस्लिम झगड़े की वजह से हैदराबाद में कर्फ्यू नहीं हुआ। ये आपका इलाका, टप्पा चबुदुरा का इलाका, महब कॉलोनी का इलाका, ये ऐसे इलाके थे जब कभी भी कांग्रेस की हुकूमत थी इन इलाकों में फसादात अक्सर हुआ करते थे, एक खौफ का माहौल रहता था। मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कोशिशों और काबिशों की वजह से और आवाम ने मजलिस का भरपूर साथ दिया तो हमने हैदराबाद से कर्फ्यू को गायब करके रख दिया। हमने हैदराबाद के नौजवानों को, जो आज नौजवान है, आज उनको नहीं मालूम कि फिरकाना फसाद क्या होता है, ये कारनामा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है। कांग्रेस जब कभी भी इख्तिदार पर रही, कांग्रेस ने फसाद करवाया, कांग्रेस ने फसाद को रोकने में नाकामी दिखाई। अब हद तो यह हो गई कि बीजेपी को कुछ समझ में नहीं आया तो बीजेपी ने हमारा एक कार्टून उतार दिया और कार्टून उतार कर बीजेपी ने एक रुखे की शक्ल में उसमें मेरी एक फोटो डालकर कहा कि असदुद्दीन ओवैसी अब कांग्रेस और बीआरएस की शादी कराएंगे। मेरे को समझ में नहीं आया कि जो खुद शादी नहीं करे, जो खुद शादी करके घर में नहीं है, वो मुझे काजी बना रहे हैं। भाई साहब, हमारा काजी 4 को करा सकता है और तुम्हारे पास है पर भी नहीं है, या नहीं है इनके पास, अब क्या करना बोलो। तो याद रखो, ये जो तुम खेल खेलना चाह रहे हो ना नफरत का, वो हैदराबाद और नामपल्ली की आवाम इसको मुस्तरद कर चुकी है, इसको कबूल नहीं करेगी। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, महंगाई आसमानों को छू रही है। बीजेपी ने कहा था पेट्रोल डीजल कम करेंगे, आसमान को कीमतें पहुंच चुकी हैं। रोजगार नौजवानों को मिलेगा, कहीं पर भी नहीं मिला। आप आज देखते जाइए कि जहां जहां गरीबों को इतनी तकलीफ अगर मुल्क में हो रही है तो बीजेपी के गलत फैसलों की वजह से अवाम परेशान है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का जो उम्मीदवार है, इसकी शुरुआत हुई चिरंजीवी की पार्टी से, फिर उसके बाद चला गया मोदी और तेलुगु देशम के साथ, फिर आ गया कांग्रेस के साथ। अब आप बताइए, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि मजलिस ने 2009 में विरासत रसूल खान साहब को टिकट दिया था। 2014 में मजलिस ने जाफर हुसैन मेराज को टिकट दिया। 2018 में जाफर हुसैन मेराज को टिकट दिया। अब मजलिस ने माजिद हुसैन को टिकट दिया। ना विरासत साहब मजलिस छोड़े, ना जाफर हुसैन मेराज का हल्का तब्दील किया गया तो मजलिस छोड़े। माजिद को उस वक्त टिकट नहीं मिला तो मजलिस से नाराज नहीं हुआ। तो मालूम क्या हुआ कि मजलिस में जो कोई भी है और इलेक्शन लड़ता है वो जमात पर मर मिटता है, वो जमात के लिए काम करता है। और ये महाशय है कि इसका शर्ट पहने, उसकी चड्डी पहने, बस मेरे को एमएलए बनना है। अब आप बताइए कि जिसके मिजाज में ठहराव नहीं है, वो नामपल्ली की आवाम की क्या खिदमत कर सकता है? कहां यानी घाट घाट का पानी पी रहे हैं। अब अगर कल 2028 में कोई नई पार्टी बन गई तो ताज्जुब मत करिए, वहां भी डाइव मार देंगे इन्हों जाके, चलो वहां से खिदमत आजमाएंगे। मगर अफसोस किस बात का है, इलेक्शन आप लड़िए, किसी पार्टी से लड़िए, वो आपकी क्रेडिबिलिटी है, वो आप आवाम देखती है। मगर सवाल यह पैदा होता है कि नामपल्ली का इलेक्शन जीतने के लिए कांग्रेस का मौजूदा उम्मीदवार यह कहता है कि नामपल्ली में जो 2 लाख मुसलमान हैं, उनका वीडियो है, देखो आप, मैं नहीं कह रहा हूं, 2 लाख मुसलमान में 1.5 लाख मुसलमान तालिबानी जहनीत के हैं।
فینیٹک ہیں. اب آپ بتائیے کہ کیا آپ فینیٹک ہیں؟ آپ طالبانی مانسکتا رکھتے ہیں؟ پھر اس کو کیسا خواب پڑا کہ 2 لاکھ میں 1.5 لاکھ ہے؟ سنا میں 1.5 لاکھ. اب تم ہمارے صابر نگر میں آ کے جاؤ گے گھر میں، طالبانی مانسکتا رکھنے والوں گھر پہ جا کے بولیں گے اماں ذرا ووٹ دو، بھائی صاحب ذرا ووٹ دو، خالہ میرے کو ووٹ دو، تو اندر سے آواز آئے گی تیرے منہ میں مٹھی پڑو تو ہم کو طالبانی بولاؤ. کوئی جا کے بولے گا چچا ذرا ساتھ دو، چچا بولیں گے ہاتھ چھوڑ. تو کیا سمجھ کے بولا تھا جنونی؟ ہم کو فینیٹک بولتے ہیں. اس کا خیال رکھیے آپ. ان کے بہت سے ویڈیوز ہیں، کتوں کا نام انسانوں کا نام سے رکھتے ہیں. آپ دیکھیں ویڈیو، وہ دیکھیں کتے کا نام انسان رکھتا ہے. ارے کیا ہے بھائی، کچھ تو قدر کر. مر معلوم ہوا گھر کا ماحول ماشاءاللہ ایسی ہے. انسان جو گھر میں رہتا نا وہ باہر نکل کر ویسا ہی کام کرتا انہیں. جو گھر میں تربیت اچھی ہوتی انہیں باہر نکل کر لوگوں کو اچھا ملتا ان سے. مگر گھر کا ماحول کچھ اور ہے، گھر میں کچھ اور ہے، باہر کچھ اور کرنا چاہ رہے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کانگریس پارٹی، ان کا لیڈر بی جے پی مودی امیت شاہ کو ایک ہی درد ہے کہ مجلس کیسے ایک سیاسی طاقت بن کر ابھر گئی. مجلس کیسے سیاسی طاقت بن کر ابھر گئی. ارے مجلس اگر ایک سیاسی طاقت آج ہے تو یہ جمعہ 8 دن کی تاریخ نہیں ہے. 65 سال مجلس کو آج اس مقام دلانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ آنے والے 65 سال بھی آسان نہیں رہیں گے. یقیناً ہمارے بزرگوں نے جو مجلس کو اس مقام دلانے کے لیے ایثار اور قربانی کے جذبے کے مظاہرے کیے تھے، انشاءاللہ تعالی ہم وہی مظاہرے کریں گے. مگر ان کو تکلیف ہے کہ ہندوستان کے کسی ریاست میں آپ کی جماعت کی طرح کوئی جماعت ہے. ان کو تکلیف اس بات کی ہے، حسد اس بات کی ہے. ان کے سر میں درد اس لیے ہوتا کہ آخر یہ کون ہے، یہ کون سے شہر کے لوگ ہیں جو ایک ایم پی کو جتاتے حیدرآباد سے، جو پارلیمنٹ میں جب جاتا ہے تو سرزمین دکن پر بسنے والوں کے جذبات کی صحیح ترجمانی کرتا ہے اور 5-6 منٹ کی تقریر میں پوری پارلیمنٹ کی ایوان کو ہلا کے رکھ دیتا ہے اپنے دلائل کے ساتھ. تو ان کو اس کی تکلیف ہے. ہمارے 7 اراکین اسمبلی ہے، ان کو اس کی تکلیف ہے کہ 7 نے تلنگانہ کے مسلم اقلیت کے لیے 201 ریزیڈنشل سکول بیٹیوں کے لیے اور بیٹوں کے لیے تیار کروا دیے. 6ٹھی جماعت سے 12ویں جماعت تک آپ جا کر دیکھیے 1,80,000 بچے تعلیم حاصل کر رہے. سب کہتے ہیں کہ مسلمان اقلیت اگر پیچھے ہے کیوں ہے؟ پڑھتے نہیں ہیں، تعلیم کے موقع نہیں ملتے. ارے ہم نے کون سا گناہ کیا بتاؤ کہ ہم نے 1,80,000 بچے اور بچیوں کو پڑھانے کا انتظام صرف نام پلی میں نہیں پورے تلنگانہ میں کروا دیا. آخر ہم کو گالی کیوں دی جاتی ہے؟ کون سا گناہ ہم نے کیا کہ مجلس کے 7 اراکین اسمبلی نے اقلیتوں کے بچوں کے لیے، جس میں مسلمان عیسائی سب شامل ہیں، 3,224 بچے بچیاں امریکہ، لندن، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا کی یونیورسٹی میں ماسٹرز کی 2 سالہ ڈگری کر رہے. ان کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. ان کو اس سے تکلیف ہوتی ہے کہ آسرا پینشن کی بات آئی تو اکبر الدین اویسی نے کھڑے ہو کر کہا کہ آسرا میں بھی ہم کو حصہ ملنا چاہیے. ریتو بیمہ کی بات آئی تو کہا کہ اس میں بھی حصہ ملنا چاہیے. مجلس حصے داری کی سیاست کرتی ہے، کمپرومائز کی سیاست نہیں کرتی. اسی لیے ان کو تکلیف ہے کہ نہیں، ہم مجلس کو ختم کر کے رکھ دیں گے، ہم مجلس کو وہ کر کے رکھ دیں گے، ہم مجلس کے اسد الدین کو حیدرآباد سے نکلنے نہیں دیں گے.
یہ مسئلہ ہے. اسی لیے مجلس کے خلاف یہ پورا محاذ بنتا ہے, اخبارات کو کالے کیا جاتا ہے, تقاریر میں کیا کیا نہیں کہا جاتا. مگر میرے بھائی, اللہ عزت دینے والا ہے, انسان عزت نہیں دیتا. اللہ کامیاب کرنے والا ہے. یہ کانگریس اور بی جے پی یا مودی راہل کامیاب نہیں کرنے والے ہیں. دلوں میں محبت ڈالنے کا کام رب کائنات کا ہے. ارے تم کتنا جھوٹ بولتے بول لو, تم کتنی گالی دے سکتے مجھے گالی دے دو, مگر میرے حوصلے پست ہونے والے نہیں ہیں. تم نے میری گاڑی پر گولیاں چلوائیں, مگر اس کے دوسرے دن میں اسی روڈ سے اتر پردیش کو گیا اور مجلس کے لیے اپنے امیدواروں کے انتخابی مہم میں کام کیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ مجلس کے جو کام ہے, یہ مجلس کے جو کارنامے ہیں کہ بتاؤ میڈیکل کالج ہے, میرا ہے, میری اولاد کا ہے, میری خاندان کا ہے, نہیں, ہم سب مر جائیں گے. اویسی ہاسپٹل اور ڈیکن میڈیکل کالج صبح قیامت تک انشاءاللہ آباد اور شاداب رہے گا. اسرا ہاسپٹل ہے, میرے خاندان کا ہے, نہیں ہے. یہ اسکول آف آرکیٹیکچر, یہ انجینئرنگ کالج, ایم بی اے ایم سی اے کالج, فزیوتھراپی کا کالج, آرکیٹیکچر کا کالج, ایم بی اے ہاسپٹل مینجمنٹ کس کا ہے؟ میرے خاندان کا ہے, نہیں ہے, کسی کا نہیں ہے. یہ آپ کا تھا, آپ کا ہی رہے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ لوگ جو دلی سے پیراشوٹ میں اتر کر یہاں پر پہنچتے ہیں, ان کو یہ لگتا ہے اب موقع اچھا ہے, مجلس کو ایسا کر دیں گے. ارے یاد رکھو کانگریسیوں, ہم نیلم سنجیوا ریڈی سے لے کر کرن کمار ریڈی تک بڑے بڑے چیف منسٹروں کو دیکھے, وہ بھی بڑے عزائم لے کر آئے تھے کہ ہم ایسا کریں گے. مگر لاکھوں سلام حیدرآباد کی عوام پر, انہوں نے کہا کہ تم مٹ جاؤ گے مگر مجلس پر آنچ آنے نہیں دیں گے ہم. مجلس آج بھی ہے اور کل بھی رہے گی اور صبح قیامت تک مجلس آباد رہے گی. ارے یہ کانگریس کا یہ نیا لیڈر, اس کو نیا نام دیا ہوں, اس کا نام آر ایس ایس انا. انہیں زیادہ پکار رہا آج کل, خام خام بولتے نہیں رہے میاں, ہاتھوں پیروں میں کہیں کو آ رہا ہمارے, ہم اپنا کام کر لے رہے, ان اچھل کے آ رہے. آر ایس ایس انا ہے انہوں, اور آر ایس ایس انا یہ بول رہے ہیں کہ میں ایک علیحدہ شہر کو بساؤں گا, جس طرح ان کا پولیٹیکل مائی باپ نائیڈو کہا تھا امراوتی و آندھرا میں. ان کا اصلی مقصد کیا ہے کہ جتنے علاقے مجلس کے میلز ہیں وہاں پر توڑ کر سب کو بے گھر کر کے ٹورسٹ کا سینٹر بنا دینا اور لے جا کر کسی اور جگہ پر ہم کو بسانا. ارے یہ کام تو بنجامن نیتنیاہو غزہ میں کر رہا ہے. آر ایس ایس انا, تم کیا سمجھ رہے ہو کہ ہم خاموش بیٹھ جائیں گے؟ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم تمہاری سازش کو نہیں جانتے؟ ارے یاد رکھو, ہم بہت کچھ جانتے ہیں تمہارے بارے میں, مگر انشاءاللہ تعالی اللہ تمہارے ناپاک عزائم میں تم کو شکست دے گا. تم جو آر ایس ایس انا خواب دیکھ رہے ہو نا, انشاءاللہ تعالی تمہارے خوابوں کو ہم چکنا چور کر کے رکھ دیں گے. تمہارے دل میں صرف ایک فتور ہے, اور تم حسد کی نگاہوں سے, للچائے ہوئی نگاہوں سے جہاں پر مجلس کے اراکین ہے, تم ان علاقوں کو دیکھ رہے ہو. ارے ڈیولپمنٹ تو ہم نے کروایا اور بھی کروائیں گے انشاءاللہ تعالی. کانگریس یہ اب آج دیکھو آپ, مائنورٹی ڈکلیریشن ایک کاغذ ایشو کرے, اتنی حماقت, اتنا جھوٹ, اور ایک سازش کے تحت بھارت کے آئین میں, بھارت کے کانسٹیٹیوشن میں, سمویدھان میں یہ آئین کا ورڈ ہے, لفظ ہے مائنورٹیز, اقلیت. کہاں لکھا گیا؟ آرٹیکل 30 میں, دفعہ 30 میں. ادر بیکورڈ کلاسز وہ لکھا گیا آرٹیکل 15 میں, دفعہ 15 میں. یہ اقلیتوں کو جو فنڈامنٹل رائٹ ہے اس کو ختم کرنا چاہتی ہے کانگریس. ان کا مینیفیسٹو اٹھا کر پڑھو آپ,
साजिश रचा रहे हैं। अरे फंडामेंटल राइट है, भारत के आइन का बेसिक स्ट्रक्चर है ये, तुम उससे खिलवाड़ करना चाहते हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर डिक्लेरेशन चलिए जो भी है आया, मगर तुम मध्य प्रदेश में क्यों नहीं लेकर आए? मध्य प्रदेश में तो इलेक्शन है ना 5-6 दिन में, राजस्थान में भी है ना इलेक्शन, वहां नहीं लेके आए। वहां क्यों नहीं लेके आए? वहां पे मजलिस नहीं है, वहां पे मजलिस नहीं है। वहां के लोगों को सिर्फ मौत का डर दिखाओ, बीजेपी है, वो फुला है, जिंदगी मौत का मसला है। वो बेचारा गरीब क्या करता रहे भाई, क्या करेंगे? यहां पे आप हैं, यहां पे आपकी ताकत है, यहां पर आपका इत्तेहाद है, यहां पर आपकी मंजलिस है, इसीलिए झक मरा के डिक्लेरेशन देना पड़ा इनको। उसमें कुछ भी नहीं है मगर डिक्लेरेशन दिए। अरे 5,000 10,000 करोड़ तो मजलिस की नुमाइंदगी पर अक़लियतों के बजट के लिए खर्चा हो चुका है। अगर ये तमाम स्कीमों को मिला लिए तो कम से कम और बढ़ जाएगा। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मकसद एक ही है बीजेपी कांग्रेस का कि अक़लियतों की सियासी ताकत ना रहे, दलित और मजलूमों की एक सियासी आवाज ना रहे। ये चाहते हैं कि हमको सियासी तौर पर हमारा नंबर को छीन लिया जाए। ये चाहते ये हैं कि सियासी तौर पर हमारी क़ियादत ना रहे, हमारी मरकज़ सियासी ना रहे। इसीलिए कोशिशें की जा रही हैं। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला 30 नवंबर के दिन आप तमाम लोग एक होकर कांग्रेस और बीजेपी को इनके नापाक मंसूबों में शिकस्त देंगे और इंशाअल्लाह ये होके रहेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं तो कह चुका हूं, अल्लाह पे भरोसा करके और आप पे भरोसा करके मैंने कह दिया कि आओ बीजेपी वालों, तुम तुम्हारे सबसे बड़े लीडर को लाओ, कांग्रेस वालों तुम राहुल को ला लो हैदराबाद पार्लियामेंट से, आओ मुकाबला कर लेंगे, देखेंगे क्या होता है। अरे क्यों असेंबली इलेक्शन में आ रहे हो? मुझसे मुकाबला करो, आओ। मैं सारे मुल्क में फिरता हूं, तुम मेरे हैदराबाद आकर से मुकाबला करके देखो, मैं तुमको बताऊंगा मुकाबला क्या होता है। अरे ये राहुल गांधी जो अपने आप को बड़ा समझता है, अरे ये जमाना चले गया। आज मौजूदा हिंदुस्तान में, भारत में खानदान की कोई अहमियत नहीं रही। जो मेहनत करेगा, जो जुस्तजू करेगा, अल्लाह उसको नवाजने वाला है। मगर ये समझते मैं फुलाक खानदान का हूं। अरे भाई साहब, जमाना खत्म हो चुका है। ये 2023 है, ये 1950 और 60 नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे एक ही अपील है कि आप माजिद हुसैन मजलिस उम्मीदवार को कामयाब करिए। माजिद हुसैन के ताल्लुक से आज आपको एक बता रहा हूं कि आज हम मुरादनगर में दौरा कर रहे थे, मुरादनगर में दौरा कर रहे थे, मुरादनगर, हाँ, सैयद अली गुड़ा में दौरा कर रहे थे। तो जब दौरा करते तो हमारे हाथ में एक माइक होता है, ये मेरा बाजा है। मैं माइक लेके आवाम से अपील करता हूं तो रास्ते में एक स्कूटर पे एक साहब आए, रुक गए, लोग थे काफी। हम हाथ मिलाए उनसे अपील किए कि भाई जरा ये हमारे उम्मीदवार हैं, आप इनको वोट दीजिए, ये माजिद हुसैन है। तो उनके जबान से निकला, मैं जानता हूं इनको, अच्छी तरह जानता हूं। तो मैं बोला कि बड़ा शरीर है माजिद हुसैन, बहुत शरीर है। तो उन्होंने बोले नहीं साहब, हीरा आदमी है। मैं बोला आप तारीफ कर रहे, हीरा आदमी है? बोले हाँ सच साहब, जब आपकी गाड़ी पे गोली चली, ये गोली चलाने वाले पे कूद के गया था, इसलिए हीरा आदमी है। ये मैंने ही कहा, आप पूछ लो वहां पे। फिर मैं बोला आपको कैसे मालूम? बोले मैं वीडियो देखा साहब, और नाम उन्होंने बताया मेरा, मैं सिद्दीकी हूं। उन्होंने कहा मैं सिद्दीकी हूं। मैं क्या बोल सकता हूं इस बात को, मैं चश्मदीद गवाह हूं। जब मेरी गाड़ी पर गोली चली तो माजिद हुसैन पीछे की गाड़ी में थे। माजिद ये नहीं देखा कि हथियार चलाने वाला उस पर भी गोली चला सकता है। जब माजिद हुसैन उसके 3-4 फीट के करीब पहुंच गया, उसका रिवॉल्वर लॉक हो गया।
اللہ کو بچانا تھا ماجد حسین کو آپ کی خدمت کرنے کے لیے. ماجد یہ نہیں دیکھا, ماجد دوڑا کود کے گاڑی میں سے. آپ دیکھو ویڈیو آج بھی ہے, ماجد دوڑ رہا ہے, 4 فیٹ کے فاصلے پہ اس کا وہ ریوالور جو تھا یا جو بھی کٹا تھا وہ لاک ہو گیا. میرے بھائی, جذبہ ہے اس شخص میں خدمت کرنے کا. میں دیکھا ہوں یہ شخص انشاءاللہ تعالی بہترین خدمت کرے گا نامپلی کی عوام کی, بلا لحاظ مذہب و ملت آپ کی خدمت کرے گا. یہ ایک ٹیچر کا بیٹا ہے, یہ ٹیچر کا بیٹا ہے. اچھی تربیت ان کے ماں باپ نے ماجد کی. ماجد کو شوق کتوں کا نہیں ہے, بکریوں کا ہے. ماجد کو شوق بکریوں کا ہے. اور جب بقرعید آتی, بڑے سے بڑا جانور کہاں سے چن کے لاتا نہیں معلوم, لاتا اس کو 1 مہینہ رکھ کے اس کو خوب کھلاتا. مگر یہ فرق ہے, یہ تو خیر لائٹر وین میں بول رہا ہوں آپ کو. یہی ماجد حسین جب میئر تھے 3 سال کے لیے, تو اگر آج حیدرآباد میں آپ دیکھتے ہوں گے 5 روپے کی کھانے کی سکیم ہے, غریبوں کے لیے گرم گرم 5 روپے کھانے کی سکیم ملتی. کون لے کر آیا اس کو؟ ماجد حسین جب میئر تھے یہ شروع کیا گیا تھا. یہ ماجد لے کر آیا تھا. بولے صاحب ایسا کر سکتے. میں پوچھا بلدیہ میں فنڈ ہے؟ بولے ہمارے کہنے بہت فنڈ ہے. میں شروع کرو, کھلاؤ کھانا. پھر آپ جو یہ واٹر پلانٹ, سالار ملت واٹر پلانٹ دیکھے آپ, 5 روپے ڈالے تو 10 لیٹر پانی بسلری کی طرح صاف نکلتا ہے. یہ بھی ماجد لے کر آیا. میئر تھا جب ہمارے جو بلدیہ کے کمشنر تھے سومیش کمار کو کے زمانے میں یہ شروع کیا گیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اس شخص کو میں نے آزما کر دیکھا ہے اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ماجد حسین نہ آپ کو نہ مجھے مایوس کرے گا. آپ ایک موقع دیجئے اس کو. ہم ایسا ہی چاہتے ہیں کہ لوگ محنت کریں. صرف الیکشن جیت کے دولہے بن کے بیٹھنا نہیں ہے. الیکشن جیتنا بہت آسان ہے, جیتنے کے بعد 5 سال محنت کرنا وہ سب سے بڑا چیلنج ہے. جیت تو جاتے, اس کے بعد کئی ایسے لوگ ہیں دکھتے ہی نہیں ہیں. بہت سے لوگ ہیں, عوام مایوس ہو جاتی اس سے. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ ایک حرکیاتی امیدوار کو حلقہ اسمبلی نامپلی کا MLA بنائیے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بی جے پی کانگریس والے جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. آپ اندازہ نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی. آپ دیکھنا ہمارے دلت بھائی بہت بڑی تعداد میں مجلس کو ووٹ ڈالنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی. ہمارے بیکورڈ کلاس کے بھائی اور بہن طے کر چکے ہیں. ہمارے بوجا گٹا کے جو لوگ ہیں, میں ان سے جا کر ملا اور ان سے کہا کہ ایک بار مجھے موقع دو, میں تمہارے کام کروا کے دوں گا. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اویسی صاحب, ہم بی جے پی کو دیے, BRS کو دیے, کانگریس کو دیے, آپ پہ دیتے ہیں, کیا آپ ہم کو گارنٹی دیں گے؟ میں نے کہا اگر تمہارا کام نہیں ہوگا تو میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا. میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں, مجھے 5 سال کا موقع دو. تمہارے جو بوجا گٹا کی تکالیف ہے ہم اس کو دور کریں گے. ظفر کارپوریٹر ہے ظفر کارپوریٹر دور ہے. یہ ہمارا ایسا کارپوریٹر ہے کہ جن کی طرح 24 گھنٹے وارڈ میں رہتا ہے. صبح 6 بجے آپ دیکھو ظفر کہاں ہے, بولتے نالے کے اندر ہے. ظفر کہاں ہے, بولتے وہاں پانی گھٹکا مار رہے, لوگوں سے پوچھ رہے. اور ظفر کے کام سے متاثر ہو کر ان کے وارڈ کے ہمارے کئی ہندو بھائی آج کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا کارپوریٹر اس طرح کام کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں آپ کو ووٹ دیں گے. یہ مجلس کے کام کرنے کا طریقہ ہے. ہمارے موسیٰ بھی ہے ماشاءاللہ, اور آپ کے قاسم بھی ہے, اور ماشاءاللہ لال ٹیکری کا تو ہمارا یہ عارف تو ماشاءاللہ خاموش رہتا مگر بڑا کام کرتا ہے. وہ 7 اپ کا اشتہار کبھی دیکھے آپ, زور کا جھٹکا دھیرے سے لگے, وہ کام کرتے. لوگ سمجھتے چہرے پہ داڑھی ہے, ٹوپی ہے تو زیادہ شریف ہوں گے, اتنے شریف نہیں ہیں. انہوں مجلس میں ہے شرافت, شریف لوگوں کے ساتھ کرتے, شریر کے ساتھ شرارت کرنا پڑتا.
تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ تمام صدر معتمدین کی محنت اور کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آج مجلس اس مقام پر پہنچی۔ ہمارے کئی سینئر مجلس کے صدر و معتمدین ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا۔ میں آپ سے صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک اچھے امیدوار کو مجلس نے آپ کو دیا ہے، آپ ان کے لیے کام کریے، ان کو کامیاب کریے، اور یقیناً انشاءاللہ تعالی نامپلی میں اور ترقیاتی کام انجام دیے جائیں گے۔ نامپلی میں ایک بہترین مثالی اسمبلی حلقہ نامپلی بن چکا ہے، اور بھی اچھا کام ہم کروا سکیں گے۔ تو آپ اپنے ووٹ کا استعمال کریے، صبح صبح اپنے گھر سے نکلیے، پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے، اور میں اپنے مجلس کے ذمہ داروں سے کہہ رہا ہوں، پہلے مجلس کے ذمہ دار اپنا ووٹ ڈال کے جائیں گے، خود ووٹ نہیں ڈالتے، سارے ڈالے کیا، پہلے جاؤ اپنے ماں باپ کو، اپنے گھر والوں کو لے کے جائیے، ووٹ ڈالیے۔ ہمارے نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے بزرگوں کو لے کر جائیے۔ میں جو دورہ کر رہا ہوں نامپلی میں اب کی بار، الحمدللہ جو جذبات اور محبت کے مظاہرے ہماری ماں اور بہنیں پردے کے پیچھے سے اپنے زبان سے کہہ کر کرتی ہیں کہ جاؤ تم کو کامیاب کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج ملک پیٹ میں تھا، احمد بلالہ کے ساتھ انتخابی مہم ہم چلا رہے تھے سلیم نگر کے علاقے میں۔ میں اتنے خواتین سے ملا ملک پیٹ میں، ایک ہماری عزت دار ماں اور بہن، ہماری ماں کرسی ڈال کر بیٹھی ہوئی تھی کہ محلے میں معلوم ہوا کہ اسد الدین اویسی اور بلالہ آئے ہیں۔ اس ماں نے کہا کہ بیٹا میں تیرے لیے بیٹھی تھی، معلوم ہوا کہ تم آ رہے۔ میں نے کہا بولیے کیا بات ہے؟ تو میرے کو آ کر قریب بلا کر میرے پیٹھ کو تھپتھپا کر کہا کہ بیٹا تو ایک ہی ہے جو پارلیمنٹ میں ہماری آواز کو اٹھاتا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ میرے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے کہ ہماری ماؤں میں، ہماری ضعیف ماں اور بہنوں میں یہ سوچ ہے، یہ ایک فکر ہے کہ وہ بلا کر اس بات کو کہہ رہی ہے، تو یقین مانیے ہمارے حوصلے اور بلند ہو جاتے اور ہم کو اپنی ذمہ داری کا احساس بھی ہوتا ہے۔ تو میری آپ تمام سے اپیل ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 30 نومبر کے دن صبح کے اولین ساعتوں میں آپ نکل کر اپنے اپنے ووٹ کا استعمال کریے، پتنگ پر بٹن دبائیے، اور انشاءاللہ تعالی پہلے سے زیادہ اکثریت سے انشاءاللہ تعالی مجلس نامپلی سے اپنے ایم ایل اے کو منتخب کرے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔